خوف اور دہشت میں مبتلا قید لمحوں میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی ہٹ کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر مل سکیں۔ رات کے 11 بجے کا وقت تھا جب ہم سب اپنے دن بھر کے کام کاج سے تھکے ہارے کھانا کھا کر سونے کے لیے لیٹ چکے تھے۔ اچانک گھر کے لینڈ لائن نمبر پر کال آئی۔ ابو نے کال ریسیو کیا اور گھبرائی ہوئی آواز میں فون کرنے والے سے 2-3 سوالات کر کے فون بند کر دیا اور ہم سب کو آواز دی۔ ہماری فیملی میں امی ابو اور میرے علاوہ میرا ایک چھوٹا بھائی تھا۔ میں اور امی بھاگتے ہوئے کمرے سے باہر آئے تو ابو کو روتا ہوا پایا۔ ابو نے بمشکل بتایا کہ گاؤں سے تایا جان کا فون آیا تھا، جن کے مطابق ہماری دادی کا اچانک ہارٹ اٹیک سے انتقال ہو گیا۔ میں اور امی بھی بہت دکھی ہوئے۔ ابو نے بتایا کہ صبح تدفین ہے، لہٰذا ہمیں اسی وقت نکلنا ہوگا۔ ہم نے جلدی جلدی ضروری سامان تیار کیا۔ میرا چھوٹا بھائی اب تک سو رہا تھا۔ میں نے اسے جگایا اور صورتحال بتائی۔ وہ بیچارہ بھی بہت دکھی ہو گیا۔ ہمیں 12 بجے والی آخری بس میں سوار ہونا تھا، اس لیے ہم جلد بازی میں گھر سے نکل گئے۔ باہر سڑک پر کوئی رکشا ٹیکسی نہیں مل رہا تھا۔ وقت بہت کم تھا اور بس اسٹینڈ ہمارے گھر سے زیادہ دور نہ تھا، سو میں نے ہی مشورہ دیا کہ ہمیں پیدل چلنا چاہیے ورنہ ہماری بس چھوٹ جائے گی۔ پھر ہم پیدل چل پڑے۔ وہ سخت گرمیوں کے دن تھے۔ بہت جلد ہم سب پسینے میں بھیگنے لگے۔ ہم جس سڑک سے گزر رہے تھے وہاں آس پاس کافی سارے گھنے درخت لگے تھے۔ میرا چھوٹا بھائی عامر جو کہ نیند سے اٹھا تھا اور اسی حالت میں ہمارے ساتھ روانہ ہو گیا تھا، کہنے لگا، ابو مجھے سخت پیاس لگی ہے۔ اس کی بات پر امی نے کہا، بیٹا سوری، میں جلد بازی میں پانی رکھنا بھول گئی۔ بس اسٹینڈ قریب ہے، آپ وہاں سے پانی پی لینا۔ مگر عامر کو شاید زیادہ ہی پیاس لگی تھی، تبھی اس کی نظر سڑک کے دوسری طرف ایک بڑے درخت کے پاس لگے ایک پانی کے نل پر پڑی۔ اس نے ابو سے کہا، ابو مجھے بہت پیاس لگی ہے، مجھے اس نل سے پانی پینا ہے۔ ابو بیچارے جو پہلے ہی جلد سے جلد گاؤں پہنچنے کے خیال میں گم تھے، انہوں نے بھائی کا ہاتھ پکڑا اور اسے اس نل کے پاس لے گئے، جبکہ پیچھے کھڑے میں اور امی حونکوں کی طرح انہیں دیکھتے رہ گئے، کیونکہ جس طرف وہ لوگ گئے تھے وہاں کافی اندھیرا تھا، بس ہلکی سی روشنی تھی۔ امی بیچاری نے تو آواز دیکھ کر روکنا بھی چاہا کہ رات کے اس پہر اس طرح گھنے درختوں کے جھنڈ میں نہ جائیں، مگر ابو جانے کن سوچوں میں گم تھے کہ انہوں نے امی کی ایک نہ سنی۔ پانی پینے کے لیے کوئی برتن نہ تھا، سو ابو نے جھک کر اپنے ہاتھوں کا پیالہ بنایا اور عامر سے پانی پینے کا کہا۔ عامر نے خوب سارا پانی پی لیا تو ابو بھی جھک کر پانی پینے لگے۔ اتنے میں عامر کی نظر درخت کے اوپر بیٹھے اس بلا پر پڑی۔ عامر چونکہ ابھی 10 سال کا چھوٹا بچہ تھا تو پہلی نظر میں اسے کچھ سمجھ نہ آیا۔ اس نے ابو کا آواز دیتے ہوئے کہا، ابو ذرا اوپر تو دیکھیں، درخت پر یہ کون سا جانور بیٹھا ہے جس کی آنکھیں لال رنگ کی چمک رہی ہیں اور اس کے سر پر اتنے بڑے بڑے 2 سینگ بھی ہیں۔ ابو نے جھٹکے سے سر اٹھا کر درخت کے اوپر دیکھا تو خوف سے ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ درخت کے اوپر ایک خوفناک مخلوق بیٹھی تھی جس کے سر پر بڑے بڑے 2 سینگ تھے، اور وہ شیطان اپنی لال انگارہ آنکھوں سے ابو کو گھور رہا تھا۔ اس کی تیز تیز خرخراتی سانسوں کی آواز بھی آ رہی تھی، جبکہ اس کی ناک سے سانس خارج کرتے ہوئے باقاعدہ دھواں نکل رہا تھا۔ میں اور امی بھی ان دونوں کے پیچھے پیچھے درختوں کے جھنڈ تک جا پہنچے تھے، سو عامر کے کہنے پر ہماری نظر بھی درخت پر جا پہنچی تھی اور ہم نے بھی اس شیطان کو دیکھ لیا تھا۔ ابو نے جلدی سے عامر کو گود میں اٹھایا اور ہماری طرف دیکھتے ہوئے بولے، جلدی کرو، بھاگو یہاں سے، اور ہم سر پٹ وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ ہم میں سے کسی کی ہمت نہ تھی کہ پیچھے مڑ کر دیکھتے۔ بس اسٹاپ بھی قریب آ گیا تھا اور ہماری مطلوبہ بس بھی روانگی کے لیے تیار کھڑی تھی۔ ہم گرتے پڑتے بس میں سوار ہو گئے اور اپنی اپنی سیٹوں پر دبک گئے۔ بس تقریباً خالی تھی، شاید اتنے ہی مسافروں کو جانا تھا۔ پھر کنڈکٹر نے آواز لگائی، بس چلنے والی ہے، اور اتنی دیر میں ہم نہ جانے کتنی قرآن آیتوں کا ورد کر چکے تھے۔
میں نے ہمت کر کے اپنی طرف کے شیشے کی کھڑکی سے باہر جھانک کر دیکھا تو باہر دور دور تک سناٹا تھا۔ پھر میں ابو اور عامر کے پاس گیا جو برابر والی سیٹ پر بیٹھے تھے۔ ابو اسی طرح عامر کو سینے میں چھپائے تقریباً نیچے جھکے بیٹھے تھے۔ میں نے انہیں آواز دی، ابو، تو انہوں نے اشارے سے مجھے چپ رہنے کا کہا اور اپنی انگلی سے اپنے برابر والی کھڑکی کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے اپنی گردن اونچی کر کے باہر کھڑکی سے دیکھا تو میرے منہ سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی، کیونکہ وہی شیطان ابو کی کھڑکی کے پاس کھڑا تھا۔ اتنے میں بس بھی چل پڑی۔ میں نے ہمت کر کے ابو کی گود سے عامر کو لیا اور اسے امی کے ساتھ بٹھا دیا اور خود ابو کے پاس بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد میں نے ہمت کر کے کھڑکی سے باہر جھانکا تو وہ شیطان غائب ہو چکا تھا۔ میں نے سکا سانس لیا اور ابو کو بھی بتایا۔ ابو نے بھی گہری سانس لی اور میری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ میں نے انہیں تسلی دی، پھر عامر اور امی کو بھی حوصلہ دیا۔ امی بیچاری عامر کو ساتھ لگائے مسلسل دم درود کیے جا رہی تھی۔ بس میں سب مسافر سونے لگے تھے۔ تبھی بالکل خاموشی تھی، صرف ڈرائیور کی آواز آ رہی تھی جو کنڈکٹر سے کچھ بات کر رہا تھا۔ میں گاہے بگاہے کھڑکی سے جھانک لیتا تھا، مگر باہر سوائے اندھیرے کے اور کچھ نہ تھا۔ کافی دیر تک بس چلتی رہی اور ایک بس اسٹاپ پر رک گئی۔ جو تھوڑے بہت مسافر تھے وہ اس بس اسٹاپ پر اتر گئے۔ اب بس میں سوائے ہماری فیملی اور ڈرائیور کنڈکٹر کے سوا کوئی نہ تھا۔ امی اور عامر کی آنکھ لگ گئی تھی، جبکہ میں اور ابو کسی انجانے خوف کے اثر سے اب تک باہر نہ آ سکے تھے۔ کچھ دیر بعد پھر سے بس اپنی اگلی منزل کے لیے چل پڑی۔ بس ڈرائیور اور کنڈکٹر کسی بحث میں لگے تھے۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ بس نہ جانے کیوں جھٹکے کھانے لگی اور 2-1 جھٹکوں کے بعد بند ہو گئی۔ ڈرائیور نے بہت کوشش کی مگر انجن اسٹارٹ نہ ہوا۔ ادھر امی اور عامر بھی اس شور و غل سے جاگ گئے تھے، جبکہ میں اور ابو اس اچانک مصیبت پر بہت پریشان تھے۔ باہر اندھیرے اور سناٹے میں ہو کا عالم تھا۔ ڈرائیور اور کنڈکٹر نے بس کا دروازہ کھولا اور انجن دیکھنے کے لیے اتر گئے۔ ابھی وہ انجن دیکھ ہی رہے تھے کہ کنڈکٹر کی گھٹی گھٹی چیخ نے ڈرائیور کو متوجہ کیا۔ کنڈکٹر پھٹی پھٹی آنکھوں سے سامنے اشارہ کر رہا تھا۔ جب ڈرائیور نے سامنے دیکھا تو اس کی بھی زوردار چیخ نکلی جو کہ سناٹے میں گولی چلنے جیسی تھی۔ ادھر میں اور ابو بھاگتے ہوئے بس کی اگلی سیٹ کی طرف پہنچے تو ہمارے ہوش اڑ گئے، کیونکہ ہیڈ لائٹ کی روشنی کے آگے کوئی اور نہیں بلکہ وہی شیطان کھڑا تھا۔ او میرے خدا، میرے منہ سے بے اختیار ہی نکلا تھا۔ اس کا مطلب ہے وہ شیطان ہمارا پیچھا کر رہا تھا۔ ابو اور میں ایک دوسرے کی طرف بے یقینی سے دیکھ رہے تھے۔ اتنے میں ڈرائیور اور کنڈکٹر گرتے پڑتے بس میں سوار ہوئے اور ڈرائیور نے بس کا دروازہ بند کر دیا اور بس کی ہیڈ لائٹس بھی آف کر دیں۔ امی اور عامر تھر تھر کانپ رہے تھے، جبکہ میری، ابو اور کنڈکٹر کی حالت بھی کچھ زیادہ اچھی نہ تھی۔ ہم سب میں سے صرف بس کا ڈرائیور ہی تھا جو حوصلہ دکھا رہا تھا۔ وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد بس کی ہیڈ لائٹس کو آن کرتا، مگر سامنے ہنوز وہ شیطان کھڑا نظر آتا۔ کافی دیر گزر جانے کے باوجود بھی وہ شیطان وہاں سے نہ ہلا تو ڈرائیور نے ہم سے کہا، آپ سب پریشان نہ ہوں، وہ شیطان بس کے اندر نہیں آئے گا، کیونکہ ہمارا سفر ساری رات کا ہوتا ہے اور ویرانوں بیابانوں میں ایسی مخلوقات ہوتی ہیں، اس لیے ہم اپنی بس کو خدا کے پاک کلام کے حصار میں کر کے چلتے ہیں۔ پھر ڈرائیور نے ہمت کی اور خود پر خوب دعا و درود کا حصار کر کے ایک کھڑکی میں سے سر نکال کر اس شیطان سے مخاطب ہوا، ہمارے راستے میں کیوں کھڑا ہے؟ تجھے ہم سے کیا چاہیے؟ اگر تو نے ہماری طرف آنے کی کوشش کی تو تیرا ہی نقصان ہوگا، بہتر ہے یہاں سے چلا جا۔ پھر اس شیطان کی خوفناک خرخراتی آواز فضا میں گونجی۔ اس نے ڈرائیور سے کہا، مجھے تجھ سے کوئی دشمنی نہیں ہے، میرے حوالے اس آدمی کو کر دے جو تیری بس کا مسافر ہے۔ اس شیطان نے ابو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ ڈرائیور نے ایک نظر کانپتے ہوئے میرے ابو پر ڈالی اور شیطان سے کہا، کیوں، اس اللہ کے بندے نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟
اس کے جواب میں اس شیطان نے کہا، اس انسان نے میری اجازت کے بغیر میرے نلکے سے پانی پیا ہے، جو مجھے بالکل پسند نہیں۔ میں اسے سزا دینا چاہتا ہوں۔ تو میرے اور اس کے بیچ سے ہٹ جا۔ ڈرائیور نے ایک نظر پھر سے ابو پہ ڈالی، جو کہ خوف سے پسینے پسینے ہو رہے تھے۔ ڈرائیور ہمارے پاس آیا اور ہماری طرف جواب طلب نظروں سے دیکھنے لگا۔ میں نے اسے شروع سے آخر تک سب بتا دیا۔ یہ سن کر وہ تھوڑا پریشان ہوا اور ابو کو تسلی دے کر واپس کھڑکی پہ جا پہنچا اور وہ شیطان کو مخاطب کر کے بولا، میں تم سے درخواست کرتا ہوں، اس انسان کو معاف کر دو، وہ پہلے ہی بہت دکھی ہے۔ وہ اپنی ماں کی میت پہ جا رہا تھا اور بے دھیانی میں اس سے یہ غلطی ہو گئی۔ پھر ابو نے بھی آگے بڑھ کر ہمت کی اور اس کھڑکی سے شیطان سے معافی مانگی۔ شیطان غصے سے ابو کی طرف دیکھ رہا تھا کہ اتنے میں عامر، جو اتنی دیر سے خوف میں مبتلا یہ سب معاملات دیکھ رہا تھا، نہ جانے اسے کیا ہوا۔ وہ بھاگتا ہوا کھڑکی کے پاس گیا اور ابو کو دھکا دیتے ہوئے ایک طرف کر کے اس نے اس شیطان کو مخاطب کر کے کہا، سنو، مجھے نہیں پتا تم کون ہو، مگر پلیز میرے ابو کو معاف کر دو، اس میں ان کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ مجھے بہت پیاس لگی تھی اور وہ میرے کہنے پر ہی نلکے سے پانی لینے گئے تھے۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، میرے ابو بے قصور ہیں۔ تمہیں سزا دینی ہے تو مجھے دے دو۔ ابھی عامر یہ سب کہہ رہا تھا کہ امی تڑپتے ہوئے اس تک پہنچ گئیں۔ انہوں نے اس جن کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہا، نہیں نہیں، میرے معصوم بچے کو کچھ نہ کہنا، تم مجھے سزا دے دو، میرے شوہر اور بچوں کو چھوڑ دو۔ یہ تمام منظر اتنا جذباتی تھا کہ بس میں موجود ہم سب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ڈرائیور نے عامر اور امی کو ایک طرف کیا اور اس جن سے مخاطب ہو کر بولا، میں درخواست کرتا ہوں تم سے، یہ لوگ معصوم اور دکھی ہیں، ان کو معاف کر دو۔ پھر کچھ دیر بعد اس جن کی آواز آئی۔ وہ بولا، ٹھیک ہے، مگر اس شرط پہ کہ آئندہ یہ لوگ مجھے اس جگہ کبھی نظر نہ آئے، ورنہ میں انہیں ختم کرنے سے پہلے سوچوں گا بھی نہیں۔ ابو نے آگے بڑھ کر کہا، ہاں میں وعدہ کرتا ہوں، وہاں سے کبھی نہیں گزروں گا، بلکہ ہم وہ شہر ہی چھوڑ دیں گے۔ پھر آنن فانن وہ جن غائب ہو گیا۔ ہم سب نے خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا۔ پھر ڈرائیور نے کنڈکٹر کو آواز لگائی، مگر وہ بیچارہ خوف کی وجہ سے بے ہوش ہوا پڑا تھا۔ سب نے مل کر بمشکل اس کو ہوش دلایا۔ پھر ڈرائیور نے خدا کا نام لے کر بس اسٹارٹ کیا تو حیرت انگیز طور پر وہ پہلی دفعہ میں ہی اسٹارٹ ہو گئی تھی۔ پھر اس نے تیز رفتاری سے بس آگے دوڑا دی اور کچھ گھنٹوں میں ہم اپنی منزل پہ خیریت سے پہنچ چکے تھے۔ مجھے آج بھی اس واقعے کی یاد آتی ہے تو میں سوچتا ہوں کہ کیا اس جن کو عامر کی معصوم التجاؤں پہ رحم آ گیا تھا؟